محمود بھائی، مجھے آپ کا جو لب و لہجہ ہے نعت خوانی کا، وہ بڑا متاثر کرتا ہے، بڑے دھیمے انداز میں، یوں کہیے کہ ایک سدا بہار انداز ہے۔ بندہ جس ماحول میں، جس کیفیت میں بیٹھ کے سنے نا، محسوس ہوتا ہے مدینے وہ سفر کر جائے گا، وہ گھوم کر آ جائے گا، مدینے کی یادوں میں کھو جائے گا۔ تو یہ لب و لہجہ، بالخصوص نعت خوانی کے آداب کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ یہ آداب آپ کو کس سے آپ نے سیکھے اور کہاں سے آپ نے ایڈوپٹ کیے ہیں، اس کے پیچھے کیا باتیں ہیں، ضرور ارشاد فرمائیں۔ ابتدائی طور پہ جو آپ نے گفتگو فرمائی تو میں عرض کروں گا کہ آپ نے ماشاءاللہ بڑی محنت کی ہے نعت خوانی میں، اور کئی احباب اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں کہ آپ نے ماشاءاللہ نعت خوانی کی دنیا میں بہت مختلف انداز لا کر اور کوشش کر کے اپنے آپ کو پوری دنیا میں منوایا ماشاءاللہ۔ آپ کو پوری دنیا میں لوگ پسند کرتے ہیں، آپ خود بھی ایک تجربہ رکھتے ہیں۔ مجھ فقیر کے علم میں اگر کوئی ایسی بات آتی ہے آپ کے تو میں ضرور مشورہ پیش کروں گا جو ضرورت پیش آئی، حالانکہ مجھے محسوس نہیں ہوتی کہ مجھے یہاں پہ کسی طرح کے مشورہ دینے کی محبت ضرورت ہے، بلکہ ہمیں آپ کے پاس سے کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے۔ اللہ رب العزت تواضع فرما رہے ہیں آپ کے علم میں فضل اور برکت عطا فرمائے۔ حقیقت ہے تواضع کے الفاظ ہی میں اس وقت بولتا ہوں کہ شاید اس کی ضرورت ہو، لیکن حقیقت ہے یہ۔ دوسری بات یہ نعت خوانی کے آداب کے حوالے سے جو آپ نے بات کی، تو میں نے کم سنی میں جب اپنی آنکھ کھولی تو ہمارے گھر کا ایک ماحول تھا نعت خوانی کے حوالے سے، اس طرح سے کہ میرے والد محترم جو ہیں وہ نعت خوانی کی محفل سجایا کرتے تھے اپنے گھر میں بھی، اور جمعہ کو یہ حلقہ تلاوت قرآن پاک ہفتہ واری پروگرام، ماشاءاللہ ہفتہ واری پروگرام ہوتا تھا۔ تو اس میں ہم نے ابتدائی طور پر سیکھا نعت پڑھنا، یا جو بھی سلسلہ تھا ایک محفل میں آنا جانا سیکھا۔ علامہ حسن عفانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی بڑی شفقتیں رہیں۔ اور پروفیسر شاہ فیض الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے پڑوسی تھے، تو ان کے یہاں تمام بزرگ آیا کرتے تھے، جیسے مولانا جمیل احمد نعیم صاحب، غلام رسول سعیدی صاحب ہیں، شاہ احمد نورانی صاحب ہیں، مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں۔ یہ تمام اساتذہ بزرگ آیا کرتے تھے، اور علامہ حسن عفانی صاحب کی مینجمنٹ ہوتی تھی وہاں پہ سارا پروگرام۔ تو ہم کم سنی سے دیکھا کرتے تھے کس طرح سے لوگ بیٹھتے ہیں آ کے محفل میں اور کس طرح سے نعت پڑھتے ہیں۔ تو ہم نے وہیں سے دیکھا کہ کس طرح سے وہاں پہ نعت پڑھی جاتی ہے اس خطے کے اندر۔ جتنے بھی سینئر ثنا خان ابھی کچھ حیات ہیں، کچھ انتقال کر گئے، میں سب کو سنتا تھا اور کوشش کرتا تھا کہ ویسی آواز نکال سکوں، اسی انداز سے پڑھ سکوں کہ جیسا انہوں نے پڑھا ہے۔ تو آپ نے جو آواز کا ذکر کیا ہے، جو بھی کچھ کیا، تو یہ اللہ تعالیٰ خاص کسی کا نام لینا چاہیں گے اس میں جن کو آپ بہت سنتے رہے ہیں؟ میں نے سارے سینئر حضرات کو بڑے غور سے بار بار سن کر کوشش کی کہ اس انداز۔ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ میرے مرحوم بھائی محمد حنیف اشرفی بہت اچھا پڑھتے تھے، ان سے بھی تھوڑا سا یہ مجھے متاثر کیا انہوں نے نعت کے حوالے سے۔ اور آداب کے حوالے سے میں نے جو ذاتی طور پہ جن چیزوں کا خیال رکھا ہے کہ جب سے مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہنچی کہ کوئی بھی شخص مسجد نہ آئے اگر اس نے کچا لہسن یا پیاز کھائی ہو، تو میں نے ایک عرصے تک بالکل کبھی بھی، یعنی 12-13 سال تک شاید ایک دفعہ یا 2 دفعہ شاید میں نے کوئی کبھی کچا پیاز یا لہسن کھایا ہو، بچتا رہا ہوں آداب کے حوالے سے، نعت خوانی کے حوالے سے، اور کوشش کر کے ہمیشہ باوضو نعت پڑھوں گی ماشاءاللہ۔ کوشش کرتا ہوں محفل میں کبھی کوئی ایسا ماحول پیدا نہ ہو جس سے بے ادبی کا شائبہ پیدا ہو، اور ہمیشہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، والد صاحب نے کہا کہ جب بھی نعت پڑھا کرو تو تصور باندھا کرو اور سرکار سے اجازت لے کے نعت پیش کیا کرو۔ بس یہی تمام چیزیں جو آداب کے حوالے سے مجھے محسوس ہوئی۔ ماشاءاللہ محمود بھائی، میں سمجھتا ہوں یہ بڑی رہنما باتیں آپ نے ارشاد فرمائی ہیں۔ وہی بات ہے کہ ادب پہلا کرینہ ہے الحمدللہ، محبت کے کرینوں میں تو اگر یہ اہتمام ہو، یہ حسن اہتمام ہو، تو پھر یقیناً اس کی برکات ہی الگ ہے۔ میں نے جتنی بزرگوں کی سیرت بھی، چونکہ مجھے پروگرام کرنے کا بھی سعادت ملتی ہے مختلف اولیاء اللہ کے اعراس کے موقع پر، تو میں نے ان کی سیرت میں یہ بڑی خاص بات دیکھی ہے، چاہے وہ علم سیکھنے کے لیے جاتے ہوں یا علم سکھانے کے لیے اس مسند پہ بیٹھتے ہوں، ادب کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھا ہے۔ تو مجھے آپ کی باتوں سے بہت خوشی ہوئی اس بات کو جان کر کہ آپ نے برملا اس کا اظہار اس لیے بھی کر دیا تاکہ ہمارے بہت سارے ثناخواں احباب ہیں جو اس چیز میں زیادہ خیال نہیں کرتے، دنیاوی تقاضے تو پورے کرتے ہیں لیکن عقیدت کے جو تقاضے ہیں اس میں بہت پیچھے نظر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے صدقے
ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ کا شکر ہے کبھی زندگی میں منہ سے کبھی گالی نہیں نکلی، اللہ کا شکر ہے کبھی نہیں نکلی الحمدللہ، جیسی نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دیکھیں حضور کی ثنا خوانی جو بندہ کرتا ہو اس کو چونکہ یہ احساس بھی ہونا چاہیے کہ یار میں پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کرتا ہوں تو اسی زبان سے کرتا ہوں، کہ اسی زبان سے میں بیک آف دی اسکرین یا محفل کے باہر جا کر گالیاں دوں یا فحش باتیں کروں اور پھر اسی زبان سے سونے آقا کی مدح سرائی کروں۔ تو آپ نے یہ بات بھی کہہ کر اشارتاً سمجھا دیا کہ بھائی یہ بڑا معاملہ ہے، حضور کی مدح سرائی کرنا یہ کسی ایرے غیرے کا کام نہیں ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو اس کام کے لیے چنا ہے، یہ سعادت آپ کے حصے میں آئی ہے، تو اس سعادت کے چھن جانے سے پہلے اس کی قدر کیجیے۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ قرآن سے بھی ملاتا ہے